سے لے کر عصر تک راولپنڈی کے لیاقت باغ پریس کلب میں ضیاء الامت سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ضیاء الامت سے مراد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو بیرا شریف کے یعنی شیخ تھے جن کا وصال ہوا، اور یہ جو سیمینار ہے یہ آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف شہروں میں منعقد ہوتے ہیں۔ آپ کا وصال تو ویسے ہوا تھا 10 ذوالحج کو، لیکن عید کے دن، تو پھر آپ کا جو عرس شریف کا سلسلہ ہے وہ آپ کے چہرم کی نسبت سے 20 محرم 19-20 کو رکھا گیا، لیکن جو سیمینار کا سلسلہ ہے یہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں سیمینار منعقد ہوتے ہیں، تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ اتوار کے دن ظہر کی نماز سے عصر تک لیاقت باغ راولپنڈی پریس کلب میں تشریف لائیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں 1-2 باتیں عرض کروں۔ ایک تو یعنی ذاتی حیثیت سے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ ہم نے صحیح بخاری ان سے پڑھی تھی، یہ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، یہ بھی ہم وہاں پڑھتے تھے۔ اصول فقہ ان سے پڑھی تھی۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں ان کے پاس بیٹھ کر چند لفظ سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ نے مختلف جہت سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھی، یہ ضیاء القرآن، جو الحمدللہ بہت مقبول ہوئی، اور یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بندے اور رب کا اپنا راز ہے۔ آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں خود وہاں پر حاضر تھا، ابتدائی سالوں کی بات ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں حرم شریف میں حاضر تھا، ایک بندہ آ کے مجھے ملا، پتہ نہیں کون تھا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی تفسیر، آپ کی تفسیر ضیاء القرآن کو 3 مرتبہ حرف بحرف پڑھا ہے۔ فرماتے اس دن میں نے سوچا کہ میرے رب کی طرف سے مقبولیت کی سند آئی ہے کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ پھر آپ نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی، یہ سیرت کی کتاب ضیاء النبی لکھی 7 جلدوں میں، بے مثال کتاب ہے الحمدللہ، جو پڑھے گا وہ میری بات کی تائید کرے گا۔ اس کے علاوہ فتنہ انکار سنت پہ سنت خیر الانام ایک کتاب لکھی، رسالہ ضیاء حرم نکلتا رہا، اب بھی نکلتا ہے، بے شمار آپ کے مقالات، اور آپ کا یعنی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جس چیز پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ مرکوز کی وہ تھی اشخاص کو تیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ کے آیا جامعہ ازہر سے تو میں نے سوچا میں کوئی کام کروں، یعنی بندہ تو یہ سوچتا ہے نا میرا معاش کیسے مضبوط ہوگا، یہ بڑے لوگوں کی سوچ بڑی بلند ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو شاہی مسجد کی خطابت بھی آفر ہوئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں کوئی کام کروں جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، اس سے آپ سمجھیں کہ سوچ کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ پہلی چیز اس میں یہی پائی جائے کہ میں وہ کام کروں جو دائمی ہو، وقتی نہ ہو۔ آپ ایک مجلس محفل منعقد کر لیں، وہاں پر بڑی اچھی آواز میں کوئی کلام ہو، داد تحسین، نعرے اشارے، بعد میں ختم۔ دیر پا تو نہیں ہے نا، ایک اس کا وقتی، میں اس کے فائدے کا انکار نہیں کر رہا، میں دیر پائی کی بات کر رہا ہوں، وہ کام دیر پا ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کام کی قوم کو ضرورت ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہ میرے اختیار میں بھی ہو، یعنی شیخ چلی کی طرح بیٹھ کے سوچتے رہنا یہ کمال نہیں ہے، وہ کام میری دسترس میں بھی ہو۔ اور فرماتے ہیں پھر میں نے دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اس وقت بھی اس کی 12-13 شاخیں تھیں جب آپ کا وصال ہوا، اب تو سینکڑوں تک پہنچ گئی ہیں، اور ہزاروں طلباء جو ہیں وہ مختلف شاخوں میں، وہ ایک ایسا تعلیمی نیٹ ورک ہے، اس میں علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ سے کام لیا ہر پہلو سے، اور آپ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔
مراد آباد شریف، دورہ حدیث شریف آپ نے مراد آباد شریف میں کیا، جنہوں نے کنز الایمان کا جو حاشیہ ہے خزائن العرفان وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا لکھا ہوا ہے۔ نہیں، تفسیر نعیمی تو مفتی احمد یار خان صاحب کی، مفتی احمد یار خان صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، نعیمی انہی کی نسبت سے ہے، نعیم الدین مراد آبادی کی نسبت سے۔ تو پیر صاحب کے پہلے صاحبزادہ یعنی پوتا پہلا پیدا ہوا یہ نعیم الدین صاحب، ان کی نسبت سے نام نعیم الدین رکھا تھا۔ یہ آج کل جو حضرت صاحب ہیں نعیم الدین شاہ صاحب، پیر صاحب نے خود نام رکھا تھا ان کی نسبت سے۔ بہرحال تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی دستار فضیلت فرمائی نا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو دین کی امانت دی تھی، مجھے اللہ نے جو حدیث کی امانت دی تھی، آج میں نے ایک اہل شخص کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مشن کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو آپ احباب ذرا تشریف لائیں گے۔